بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ بی واچ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں تاج محمد جان۔ آج کی خبریں اور ان پر میرا تبصرہ۔ سب سے پہلے، امریکہ کی تاریخ میں بدترین تباہی، آگ مزید پھیلے گی، یہ رکے گی نہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ شدید غصے میں آ گئے ہیں۔ ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی غصے میں آ گئے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، یہ کیا معاملہ ہے، کون سے معاملے پر انہوں نے غصہ کیا ہے اور تنقید کی ہے کچھ اداروں پر اور کچھ لوگوں پر۔ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آگ اور برف، ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے لاس اینجلس میں، اور دوسری طرف امریکہ کی 7 ریاستیں جو ہیں وہاں پہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے، اور یہ 2 قدرتی آفات جو ہیں اس وقت امریکہ کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے موضوعات میں شامل ہیں، القادر ٹرسٹ کا فیصلہ تیسری مرتبہ مؤخر ہو چکا ہے۔ اس پر کچھ علیمہ خان نے بھی کہا ہے اور بیرسٹر گور نے بھی کہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے التجا کی ہے، شیر افضل مروت نے، کہ ان سے رابطہ نہ کیا جائے کم از کم 2 ہفتے تک۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ حکومت کی ایک کمیٹی ہے کفایت شعاری، جس نے کفایت شعاری کے لیے سفارشات پیش کرنی ہے۔ اس نے ایف بی آر میں اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ان 2 وزارتوں کے ذیلی ادارے جو ہیں وہاں پر انہوں نے اربوں روپے کی نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے منظوری دے دی ہے، اور انہیں کہا جی کہ آپ فوری طور پر یہ گاڑیاں خریدیں۔ یہ کفایت شعاری کا ایک عجیب اور دلچسپ جو ہے نا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ ان خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے، جیسا کہ ہمیشہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے، بی واچ نیوز سچ کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کو پروموٹ کر رہا ہے۔ سچ کی اس پروموشن میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اور بی واچ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو سب سے پہلی خبر جی امریکہ سے۔ آپ کو پتہ ہے لاس اینجلس، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، جنگل کی آگ تھی، اور آج اس کا 7واں دن ہے۔ 7 دن ہو گئے ہیں، یہ آگ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کے پاس جتنے بھی وسائل تھے اس آگ پر قابو پانے کے لیے، وہ تمام تر وسائل امریکہ نے بروئے کار لائے ہیں۔ امریکہ آپ کو پتہ ہے دنیا کی سپر پاور ہے، اور اس کے پاس سپر ٹیکنالوجی ہوتی ہے ہر معاملے سے نپٹنے کے لیے، لیکن یہ ایک قدرتی آفت جو ہے، اس سے نپٹنے کے لیے اس کے پاس جو بھی وسائل تھے اس نے سارے استعمال میں لے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تاریخ کی بدترین تباہی ہے یہ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس، یہ تو آپ کو پتہ ہے 7 دنوں سے آگ کی لپیٹ میں اور جہنم بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح معنوں میں جہنم بنا ہوا ہے۔ آگ کی شدت جو ہے اور اس کی جو رفتار ہے، آگ کے پھیلنے کی جو رفتار ہے، اس نے دنیا کی سپر پاور کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور فائر فائٹنگ کا جتنا بھی سسٹم ہے امریکہ کے پاس، ظاہر ہے وہ پوری دنیا میں جدید ترین فائر فائٹنگ کا سسٹم ہے امریکہ کے پاس، وہ بھی مفلوج ہو گیا ہے۔ اس کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے اس آگ نے۔ یہ کیوں ناکام بنایا یہ بھی آگے چل کر آپ کو جو میں تفصیل بتاؤں گا اس میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ لاس اینجلس جو ہے یہ بڑا پوش ایریا ہے، جس طرح ہمارے پوش ایریاز ہیں کچھ اسلام آباد کے، اور بڑا مہنگا ایریا ہے، پلاٹوں کی قیمتیں بھی وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر اپنی اپنی فیلڈ کے بڑے بڑے سپر سٹارز جو ہیں ان کے گھر اس شہر میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے جن کی وہاں پر پراپرٹی تھی، جائیداد تھی۔ یہ سب کچھ جو ہے جل کر راکھ ہو گیا ہے، ملیا میٹ ہو گیا ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ دیوالیہ اور بے گھر ہو گئے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے پاس دولت کے انبار تھے وہ بالکل خالی ہو کر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال اس آگ نے پیدا کر دی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد جو ہے نا اب تک جو کنفرم بتائی جا رہی ہے وہ 24 ہے، لیکن جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں، وہاں کے ادارے جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے بھی بہت زیادہ ہے، ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم جو ہے نا متاثرہ علاقے جہاں پر آگ لگی ہے، آگ کی وجہ سے عمارتیں اور تمام چیزیں جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، وہاں پر ہم جائیں گے، ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے مزید کتنے لوگ، اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ مزید کوئی ہلاکتیں ہوں، ہماری یہ دعا ہے، لیکن وہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ مزید ہلاکتیں جو نا ان کا بھی خدشہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ
ایک تو یہ مصیبت ہے جو وہاں کے لاس اینجلس کے جو رہنے والے ہیں، باسی ہیں، ان پر یہ قدرت کی طرف سے آگ جو ہے ایک آفت بن کر ٹوٹی، جس نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا وہیں پہ ایک اور جو ہے نا بڑی دکھ بھری ایک کہانی ہے، داستان ہے کہ لوٹ مار کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور درجنوں کے حساب سے لوگ جو ہے نا وہ اس علاقے میں جا کر ڈھونڈ رہے ہیں ایسی اشیاء کو جو آگ میں جلنے سے بچ چکی ہیں، اور دیگر جو کچھ املاک ہیں یا وہاں پر کچھ ایسی چیزیں پڑی ہیں جو ابھی تک قابل استعمال ہیں، ان کی لوٹ مار کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ جو لٹیرے ہیں یہ درجنوں کے حساب سے ہیں، درجنوں میں ان کی تعداد ہے۔ ان کو روکنے کے لیے پھر جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں، لاس اینجلس کے میئر ہیں یا وہاں کی حکومت ہے، اور امریکی حکومت جو ہے اس نے فوج بھی تعینات کر دی ہے، فوج بھی بھیج دی ہے، ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے، اور درجنوں کے حساب سے لوٹ مار کرنے والے لٹیرے جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2 درجن سے زائد فائر فائٹرز جو ہیں وہ وہاں پر اس وقت جو نا کام کر رہے ہیں آگ پر قابو پانے کے لیے۔ 2 درجن سے زیادہ جو فائر انجن ہیں وہ وہاں پہ اس وقت ایکٹیو ہیں، اور 60 جہاز جو ہیں وہ فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، وہ وہاں سے جو نا آگ کے اوپر پانی بھی پھینک رہے ہیں، اور ایسا کیمیکل مواد جو ہے جس سے آگ بجھائی جا سکتی ہے وہ ان 60 جہازوں کے ذریعے وہ کیمیکل بھی پھینکا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ 143 واٹر ٹینکر، پانی کے بڑے ٹینکر وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور تمام ممکنہ وسائل جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ امریکہ نے لاس اینجلس میں اس وقت بھیج رکھے ہیں۔ وہاں پر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو موسم ہے اس کے تیور کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ قدرت جو ہے اس وقت وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ہواؤں کا جو نا وہ بڑی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور ان کی سپیڈ جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ آگے ہوائیں چل رہی ہیں جو آگ کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو علاقے محفوظ تھے، رہائشی علاقے، وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ قدرت نے امریکہ کو یکسر بے بس کر دیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت کہنے والا امریکہ اس قدرتی جو ایک آفت ہے اس کے سامنے یکسر بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور ابتدائی طور پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا، ابھی ظاہر ہے کہ وہاں پر پوری طرح آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور نہ ہی کوئی امدادی کارکن یا اس طرح کے لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں جہاں پر جو نا عمارتیں جلی ہیں یا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ رف جو نا ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے جو نقصان ہوا ہے، اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ $200 ارب کے قریب جو نا وہ نقصان ہو چکا ہے اب تک اس آگ کی وجہ سے۔ اچھا جی، ایک طرف یہ آگ جو امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی کہہ لیں، نقصان کہہ لیں، یہ لگی ہوئی ہے جس نے امریکہ میں ایک بھونچال کھڑا کر رکھا ہے۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کچھ جو نہ کہا ہے وہ بھی آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک طرف یہ آگ اور دوسری جانب شدید ترین برف باری، اور میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ درجہ حرارت جو ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک نیچے مائنس میں چلا گیا ہے۔ اتنا درجہ حرارت جو ہے وہ پائپوں میں پانی جم جاتا ہے، وہ تو خیر بہت تھوڑا بھی ہو، اس سے 10 سینٹی ڈگری گریڈ تک بھی ہو تو پانی جم جاتا ہے۔ یہ انسان کے جسم میں جو رگیں ہیں ان میں خون جما دینے والی یہ سردی ہے، اور اس سردی کی وجہ سے، شدید ترین برف باری کی وجہ سے گاڑیاں بھی دبی ہوئی ہیں، فلائٹس جو ہے نا وہ منسوخ ہیں، راستے بند ہیں، اور لوگوں کو جو نا گھروں سے باہر نکلنے میں بڑی سخت دشواریوں کا سامنا ہے۔ یہ امریکہ کی 7 ریاستیں جو ہیں وہ اس صورتحال سے متاثر ہیں، یہ برف کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، اور نظام زندگی جو ہے وہ بہت بری طرح درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت امریکہ میں۔ ایک طرف آگ جو ہے وہ تباہی مچا رہی ہے، اور دوسری طرف سردی کا یہ جو موسم ہے، برف باری ہے، شدید ترین سردی وہ اپنے رنگ دکھا رہی ہے، وہ جو نا امریکی عوام پر قہر بن کر اس وقت جو نا وہ ٹوٹ پڑی ہے اور ٹوٹ رہی ہے۔ اچھا جی، یہ جو ساری صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے، لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس پر
ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے آج 13 تاریخ ہے، آج سے ٹھیک 7 دن کے بعد 20 جنوری کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے، امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن آگ جو لگی ہے لاس اینجلس میں اور اس کا جو نقصان ہوا ہے اور اس پر قابو پانے کی جتنی بھی کوششیں تھیں متعلقہ اتھارٹیز کی، ان کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جو نا وہ سخت غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ انہوں نے بڑی سخت اور کڑی تنقید کی ہے لاس اینجلس کی مقامی جو انتظامیہ ہے، میئر ہے یا دیگر وہاں پہ جو مقامی انتظامیہ کے لوگ ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں انہوں نے لیا اور ان پر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا جی کہ یہ سخت نااہل لوگ ہیں، ان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے اس کا نام ہے جی ٹروتھ سوشل، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اس پر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نااہل قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ جو ہے نا اخلاص کے ساتھ پوری کوشش نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ جو اپنی ٹویٹ ہے اس میں مزید ٹرمپ نے کہا جی کہ ہزاروں شاندار گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں اور مزید جلد تباہ ہو جائیں گے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر جگہ موت کا منظر نظر آ رہا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر، القادر ٹرسٹ آپ کو پتہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس کی 1 سال تک جو ہے نا وہ سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں اور اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور پچھلی 2 جو تاریخیں مقرر کی گئی تھیں ان 2 تاریخوں میں یہ فیصلہ نہیں سنایا جا سکا تھا، اور آج 13 جنوری کی ڈیٹ مقرر تھی، ٹائم مقرر تھا 11 بجے کا کہ فاضل جو عدالت ہے ATC عدالت، اس کے جج صاحب جو ہیں ناصر جاوید صاحب، وہ اس کا فیصلہ سنائیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر اس کا فیصلہ جو سنایا جانا تھا وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اب بتایا یہ گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ عدالت جو ہے نا 17 جنوری کو اس کا فیصلہ سنائے گی۔ اب جو فاضل جج صاحب ہیں ATC کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ناصر جاوید صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میں صبح 8 بجے کا آیا بیٹھا ہوں اپنی عدالت میں، 8:30 بجے کا، اور 2 دفعہ بانی PTI عمران خان کو پیغام بھیج چکا ہوں کہ وہ عدالت میں تشریف لے آئیں، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ یہ جو جج ہیں ناصر جاوید صاحب، ان کا کہنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی جو ہیں بانی کی اہلیہ محترمہ، وہ بھی پیش نہیں ہوئی، اور ان کے وکلاء جو ہیں وہ بھی پیش نہیں ہوئے، اس لیے جو نا اس کیس کا فیصلہ اب 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ یہ آج کی جو کارروائی ہے اس کا فیصلہ سنا کر فاضل جج وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے مزید جو کیس ہیں وہ بھی سننے ہیں، مزید جو نا میں نے عدالت میں جا کے اپنا کام کرنا ہے، اس لیے میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد پھر بیرسٹر گور جو ہے نا وہ انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر۔ انہوں نے کہا جی کہ 11 بجے کا ٹائم مقرر تھا، یہ ٹائم ہم نے خود مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ عدالتی عملے نے ہمیں ٹائم دیا تھا 11 بجے کا کہ 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہم اسی حساب سے اس 11 بجے کے ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وقت پر جو نا گھروں سے یا دفتروں سے نکلیں اور اڈیالہ جیل کی جانب آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا جی کہ بشرا بی بی وہ بھی راستے میں ہیں، ابھی جو نا 11 بجے کا ٹائم نہیں ہوا، یا 11 بجے کا جو وقت ہے اس سے پہلے وہ میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے، جب تک کہ فاضل عدالت جو ہے اس کے جج ناصر جاوید صاحب وہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو بیرسٹر گور انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی ابھی راستے میں، بانی کو پیش کرنا جیل انتظامیہ کا کام ہے، بانی PTI عمران خان خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اپنی بیرک جو ہے وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ اپنی من مرضی نہیں کر سکتے، ان کو عدالت کے سامنے، جیل میں جو عدالت تھی اس کے سامنے پیش کرنا جیل انتظامیہ کا کام ہے۔ اگر وہ پیش نہیں کر سکی تو یہ عمران خان کا قصور نہیں ہے بلکہ جیل انتظامیہ کا قصور ہے، یہ کہنا تھا بیرسٹر گور کا۔ پھر علیمہ خان جو ہیں انہوں نے پھر کچھ بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے، لیکن مختصراً ان کا 1 یا 2 جملے میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ ایک مرتبہ پھر مؤخر کر دیا گیا ہے، اس کو مؤخر ہونا ہی تھا، ہمیں پتہ تھا پہلے سے۔ انہوں نے کہا جی کہ حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ہے، یہ علیمہ بی بی کا کہنا ہے۔ پھر کچھ اور لوگ جو ہے نا اب حکومت کی طرف سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی
اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت پر دباؤ ہے، پھر حکومت کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ این آر او مانگ رہی ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے اس فیصلے کو بھی جو ہے نا اس کے ساتھ نفی کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آج کا جو فیصلہ سنایا جانا تھا اس کی تاریخ اب چلی گئی ہے 17 جنوری، اور اب فاضل عدالت جو ہے نا اس کا فیصلہ سنائے گی 17 جنوری کو۔ اچھا جی، اگلی خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پارٹی پالیسی کے خلاف بیان بازی، یہ شیر افضل مروت کا معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت پچھلے 3-4 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ دن ہو گئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو رہنما ہیں ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، خاص طور پر سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی ابھی کل کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، آپ کے سامنے ہے۔ وہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان پر انہوں نے کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے ان کو مقرر نہیں کیا، وہ تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے آئے ہیں، میں ان سے پہلے کہوں، اس طرح کی کچھ انہوں نے بات کی ہے، جس پر پھر کافی سارے وی لاگ بھی ہوئے۔ شہباز گل جو ہیں انہوں نے بھی وی لاگ کیا، انہوں نے پھر جو نا کافی سارے ایسی باتیں کی ہیں جو میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو آج شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا جی، اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ 7 روز کے اندر اس شوکاز نوٹس کا جواب دیں۔ شوکاز نوٹس میں کیا ہے؟ ظاہر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف جو میڈیا میں بیان بازی کرتے ہیں اور سرے عام بولتے ہیں، اس سے ان کو منع بھی کیا گیا ہے، اور اسی پر ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر شیر افضل مروت نے آج جو نا بتایا جی کہ وہ جو نا انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا ہے اور چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، یعنی کہ وہ اب کچھ دنوں کے لیے 2 ہفتے کا انہوں نے ٹائم دیا شیر افضل مروت نے کہ 2 ہفتے تک میں جو نا میڈیا سے کوئی ٹاک نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے جو صحافی ہیں، صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چینلز کے کچھ اینکرز ہیں، ان سے اور دیگر لوگوں سے، میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے التجا کی ہے، درخواست کی ہے شیر افضل مروت نے کہ وہ ان سے کسی قسم کا بیان لینے یا کسی پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے 2 ہفتے تک کم از کم رابطہ نہ کریں۔ وہ 2 ہفتے تک جو نا کسی سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، یہ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو نا شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ ان دونوں کے درمیان ایک چپکلش چل رہی تھی، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو نا راضی نامہ کروانے کے لیے وہ فعال اور متحرک ہو چکے ہیں۔ وہ سلمان صفدر راجہ سے بھی بات کر رہے ہیں اور شیر افضل مروت جو ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں علی امین گنڈا پور جو نا شیر افضل مروت کو منانے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا شیر افضل مروت جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ سے معذرت کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ آئندہ 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، اگلا موضوع جو میں نے آپ کو بتایا تھا کفایت شعاری حکومت، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہے، اور یہ بھی سارا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے ہم نے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لیا تھا، اور پھر ہمارے دوست ممالک جو ہیں ان کے سامنے ہم گئے تھے، ان کے پاس گئے تھے، ان سے بھی ہم نے کچھ سرمایہ کاری کے لیے بھی درخواست کی تھی، اور ان کے جو قرضے تھے ان کو جو نا رول بیک کرنے کا ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور کافی اس میں پیش رفت بھی ہوئی تھی، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دوبارہ بمشکل جو نا آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ایک جو کفایت شعاری کمیٹی ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے ایف پی آر کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایف پی آر میں اصلاحات یا تبدیلیاں، جی ہاں، ایف پی آر میں اصلاحات اور تبدیلیاں لانے کے لیے پرائم منسٹر نے اور متعلقہ اتھارٹیز نے، متعلقہ یہ جو حکام ہیں ایف پی آر کے، ان کو ہدایات کر رکھی تھی۔ اب وہاں پر اصلاحات جو ہے نا وہ کیا تھی، ٹیکس وصولیوں کو بہتر بنایا جائے، اور نادہندگان جو ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، ٹیکس دے سکتے ہیں مگر ٹیکس ادا نہیں کر رہے، ان سے وصولیاں کرنے کے لیے میکینزم بنایا جائے، اور اسی طرح کی دیگر تبدیلیاں کوئی ایسی جو ہے ایف پی آر میں لائی جائیں کہ جو ٹیکس وصول کرتی ہے حکومت ان میں اضافہ ہو سکے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، مستحکم ہو سکے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ اس طرح کا کام کرنا تھا۔ ظاہر ہے مجاز اتھارٹی کی جانب سے ان اصلاحات کا مقصد قومی خزانے میں پیسہ جمع کرنا تھا، تاکہ بار بار آئی ایم ایف یا دیگر جگہوں
پر نہ جانا پڑے، بیل آؤٹ پیکیجز بار بار نہ لینے پڑیں، یہ مقصد تھا۔ اب اصلاحات یا تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور وہ عمل کیا ہے آپ سن کر حیران ہوں گے، ہنسیں گے، انگلیاں اپنے دانتوں میں بھی دبائیں گے، اور مجھے نہیں پتا آپ اس سے کیا مطلب لیں گے، لیکن اصلاحات یا تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کے لیے ایف بی آر اگلے ماہ تک، یعنی اگلا مہینہ فروری کا ہے، اس کے آخر تک 6 ارب روپے کی 1000 سے زائد گاڑیاں خریدے گا، یعنی قومی خزانے سے 6 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے نئی گاڑیوں کی خریداری پر۔ نئی گاڑیوں کی خریداری پر یہ خطیر رقم خرچ کی جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ہم نے آئی ایم ایف سے بھی بیل آؤٹ پیکج لیا اور دوست ممالک سے بھی درخواست کی، لیکن یہ 6 ارب روپے قومی خزانے سے خرچ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور 1000 سے زائد جو نا نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اس کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ان کو ہدایات کیا دی گئی ہیں کہ کفایت شعاری کمیٹی جو تھی خزانہ کی، اس نے جو نا منظوری دے دی ہے، لہٰذا وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں وہ تمام پرانی گاڑیوں کو سائیڈ لائن پہ کریں، ان کی جگہ نئی گاڑیاں خریدیں، اور نئی گاڑیاں خرید کر افسران میں تقسیم کی جائیں۔ تو یہ نئی گاڑیاں بھی ظاہر ہے اربوں روپے کی ہوں گی، ان کی اربوں روپے کی قیمت ہوگی، اور یہ نئی گاڑیاں جو نا خریدی جائیں گی۔ یہ کفایت شعاری جو کمیٹی ہے جس نے بچت کرنی ہے، اس کمیٹی کی سفارشات ہیں۔ ایف پی آر کا معاملہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس سے پہلے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو جس طرح حکومت سنبھالا دے رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اب اس میں آپ خود بھی کچھ تھوڑا سا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف ہماری معیشت، اس کا زوال، اور اس کی جو پتلی جو ایک صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور دوسری طرف جو ہماری عیاشیاں ہیں، ہماری اشرافیہ کی بیوروکریسی میں جو اشرافیہ ہے اس کی جو عیاشیاں ہیں، ان کی صورتحال وہ آپ کو یہ جو میں نے تفصیل بتائی ہے اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، دیکھتے رہیے بی واچ نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت، جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔